اللہ تعالی علیک وعلا آلک واصحابک وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى والارم قاصدنا واغفر لنا مأوانا یا واسع الکرم۔ یا الہی میرے الفاظ کو وہ عزت عطا کر، یا الہی میرے الفاظ کو وہ عزت عطا کر کہ میری زندگی کو سنورنے کا کرینہ آئے۔ یا الہی میرے الفاظ کو وہ عزت عطا کر کہ میری زندگی کو سنورنے کا کرینہ آئے۔ ایسا تصور میں ہو تخیل پیدا کہ جب بھی آنکھیں بند کرے سامنے نظر مدینہ آئے۔ ہم دو سنا کے بعد اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے، اور قبلہ علامہ مولانا محمد یوسف نقشبندی صاحب کی خاص جو یہ نگاہ ہے مبارک ہے جو مجھے اس قابل سمجھا۔ اللہ کریم ان کی عمر میں، علم میں، رزق میں اور ہر وہ کام جو نیک کیا جائے اس میں برکت عطا فرمائے۔ خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی وائف حضرت حوا کو جب پیارے اللہ کریم نے حکم دیا اتر جاؤ، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب، حالانکہ افراد دو ہیں تو لفظ جمیعہ کیوں آیا؟ کیا وجوہات؟ وجہ یہ ہے کہ آنے والا جو مستقبل ہے، فیوچر ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سکرین پر موجود تھی۔ خالق کائنات نے تخلیق فرمانا تھا، پیدا فرمانا تھا اولاد کو، تو فرمایا سب کے سب اتر جاؤ جمیعہ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم علیہ السلام کے لیے حکم فرما دیا کہ آپ کی اولاد کے لیے ہم پیر در پہ ہدایت بھیجتے رہیں گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کی پیروی کر لے گا، تابعداری کر لے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ سوال صرف اتنا ہے میرا کہ لفظ خوف استعمال ہوا اور غم استعمال ہوا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کریم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اگر ہدایت کی پیروی کر لوگے تو تمہیں رزق عطا کروں گا؟ نہیں فرمایا۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اگر میری ہدایت کی پیروی کر لوگے تو تمہاری زندگی میں برکت دوں گا؟ ایسا کیوں نہیں فرمایا کہ اگر میری ہدایت کی پیروی کر لوگے تو تمہاری بخشش فرما دوں گا؟ ایسا بھی نہیں فرمایا، بلکہ لفظ صرف دو ہے، خوف اور غم۔ دیکھیں قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں 114 صورتیں، ان میں ہر آیت جو 6666 کل ٹوٹل آیات ہے، ایک بھی لفظ اللہ کریم نے بغیر کسی وجہ کے نازل نہیں فرمایا، اور کوئی لفظ کی کمی بھی نہیں چھوڑی۔ اور میں تو حیران ہوں قرآن کریم کے الفاظ پر کہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے ہر لفظ کو اس کی ضرورت کے مطابق ڈالا۔ مثال کے طور پر اللہ کریم شہر کے دو نام لیتا ہے، فرماتا ہے ایک بلد ہے ایک مدینہ ہے۔ شہر چھوٹے شہر ہو تو مدینہ، بڑا شہر ہو تو بلد۔ خالق کی کائنات نے اپنے جو ہے کلام پاک میں دو دلیل کے لفظ بولے، ایک برہان ہے ایک بین ہے۔ اگر لکھی ہوئی دلیل ہو تو بین ہے، اور اگر قول کے ساتھ ہو تو برہان ہے، دونوں کا معنی دلیل ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی لفظوں کو اس طرح جوڑ دیا ہے کہ ایک لفظ کا اگر آپ تحقیق کرنا چاہے تو کتابیں بھر جائیں، ایک لفظ۔ یہاں پر بھی اللہ کریم نے دو لفظ فرمائے، خوف اور غم۔ اے اللہ، جو تیری ہدایت کی پیروی کر لے اس کو خوف بھی نہیں دے گا غم بھی نہیں دے گا۔ آخر ان دونوں لفظوں میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اگر کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا، ایسے تو نہیں فرما دیا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو
تو گفتگو شروع کرتے ہیں کہ خوف اور غم ہے کیا؟ یاد رکھیں، خوف اس انجام کو کہتے ہیں جو آنے والے وقت میں نظر آ رہا. خوف اس انجام کو کہتے ہیں، اس خطرے کو کہتے ہیں جس کا انجام نظر آ رہا. اور غم اس خطرے کو کہتے ہیں جس کا انجام بھی نظر نہ آ رہا ہو، معلوم نہیں کیا ہوگا. قرآن کریم نے اس کو مختلف آیات میں پیش کیا. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں عنقریب آزمائیں گے خوف کے ساتھ بھی بھوک کے ساتھ بھی. خوف بھی بھوک بھی. اب ان دونوں قرآن کریم نے پہلے خوف کا لفظ بولا ہے، بھوک کا بعد میں. اسی طرح اگر اس خوف کو آگے دیکھا جائے تو کلام پاک نے مختلف انداز میں یہ بات فرما دی. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. اس کفر کے دور میں جب چاروں طرف کفار مکہ کا غلبہ تھا، تمام انسانوں کو حکم دیا گیا. اللہ کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک دفعہ تم کہہ دو کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر پکے ہو جاؤ اس پر. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ہم فرشتے نازل کریں گے جو جا کر لوگوں کو یقین دلا دیں گے کیا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف بھی نہ کرنا غم بھی نہ کرنا، اس لیے کہ تم اللہ رب العزت کی قدرت کے دائرے میں آ گئے ہو. اب تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وہ ابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری بھی. خوف اور غم ان دونوں کے معاملات کو اگر دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں ہیں، پریشان ہیں. پیارے نبی جو ارشاد فرمایا، جو جملہ ارشاد فرمایا، قرآن نے خود اس کو نوٹ کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں پر لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن فرمایا. غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کہ غم اس خطرے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا انجام معلوم نہ ہو، لہذا لا خوف علیہم. اب صورتحال ہم دیکھیں کہ کیا دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو خوف بھی نہ ہو غم بھی نہ ہو، یعنی خوف آنے والا خطرہ جو نظر آ رہا وہ اس کا بھی کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو، اور جو نظر نہ آ رہا اس کا بھی کوئی غم نہ ہو. ہے کوئی دنیا میں ایسے افراد؟ قرآن کہتے ہیں ہاں ہے. قرآن کھولو سورۃ یونس 11واں پارہ ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے جو ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. لفظ یہاں پر لفظ اولیاء استعمال ہوا ہے اور وہ ولی کی جمع ہے. لفظ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور الا جو ہے وہ خبردار یعنی تنبیہ کے طور پر یا ایک ایسے انداز میں آیا ہے جیسا کہ عام طور پر پولیس کسی جگہ پر چھاپا مارتی ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں خبردار بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گولی مار دیں گے. اس کا مطلب ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھاگنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کریں گے، یہ ضرور کریں گے. اب وارننگ دی جا رہی ہے. تو 1400 سال پہلے اللہ کریم نے وارننگ دے دی کیونکہ خالق کائنات کو پتا ہے، اللہ کریم کو علم ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس پیغام کو عام سمجھیں گے. اب اللہ لگا کر اللہ کریم نے خبردار کر دیا، اللہ خبردار. اب آگے جو پیغام آ رہا ہے اس کو غور سے سنو. اللہ کا لفظ جہاں پر بھی آیا اللہ رب العزت نے واضح وارننگ دے کے حکم دے دیا کہ اب اہم پیغام آ رہا ہے، غور سے سنو. کیا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء. اولیاء ولی کی جمع ہے. یا ایک دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. لفظ اولیاء اگر ولی کی جمع ہے تو ولی 18 معنوں میں آتا ہے. عربی زبان میں 18 معنوں میں لفظ ولی کا معنی ہے. اس پہ سربراہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہمدرد بھی ہو سکتا ہے، اس میں دوست بھی ہو سکتا ہے، اس میں خیر خواہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں قریبی عزیز بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سارے معنی ہیں. 18 معنی ہیں. لفظ اولیاء ولی کے ولی جو ہے 18 معنوں میں ہے. تو یہاں معنی کیا ہے؟ ایک دوسرا سوال بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے
زبان کا کوئی بھی لفظ ہو اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی ماخذ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مصدر ہوتا ہے. کوئی لفظ مصدر کے بغیر نہیں ہوتا. یہ عربی کا قانون ہے کہ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مصدر ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر لفظ کے پیچھے کوئی اور اہم لفظ ہوگا جس سے یہ لفظ نکلا ہے. اصل لفظ کوئی اور ہے. اس کا جو معنی جو آگے بیان کیا جا رہا ہے، جو لفظ آ رہا ہے جملے میں، وہ اور ہوتا ہے، اس کا ماخذ کچھ اور ہوتا ہے. تو جب ہم نے لفظ ولی کو جب اس کی وضاحت کے طور پر دیکھا تو لفظ ولی دو لفظوں سے نکلا ہے. لفظ ولی دو لفظوں سے نکلا ہے. ایک لفظ ولی یا تو ولایت سے نکلا ہے یا ولایت سے نکلا ہے. لفظ ولایت سے ہو واو کے زبر سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی لینے والا، وفاداری، دوسروں سے وفاداری کرانے والا. اور یہ پھر جو ہے ولایت کے اور بہت سارے جو ہے معنی نکل جاتے ہیں. اور لفظ ولایت سے ہو تو مطلب ہے سر جھکانے والا، وفاداری کرنے والا، ہر جگہ پر وفاداری کا دم بھرنے والا، ہر جگہ پر لبیک کہنے والا. اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو ولی بنا دیتا ہے، فرماتا ہے تو میرا وفادار بن جا، ساری دنیا تیری وفادار بن جائے گی. تو میری مان جا، دنیا تیری مانے گی. تو میرے حکم پر عمل کر، دنیا تیری عزت کرے گی. ہر شخص کے دل میں تیری عزت ڈالوں گا. الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہاں اب یہ مخلوق خالق کے کائنات میں فرمایا دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، لا خوف. لیکن الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار بھی ہونے چاہیے اور پرہیزگار بھی ہونے چاہیے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب قرآن کریم کے مختلف آیات کی جب تلاوت کرتا ہوں نا تو بڑے حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے وہ لفظ استعمال کیے، جملہ اگر آپ معنی پڑھ لیں تو حیران ہوں گے. قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. اگر ولی جو ہے وہ صرف دوست کا نام ہے، ولی جو ہے وہ قریبی کا نام ہے، تو دیکھیں اللہ اور اس کا رسول تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے، تمہارے سب سے زیادہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کا رسول تمہارے قریب ہے. یہ لفظ قریب پر میں بہت حیران ہوا تھا. دیکھیں قرآن کریم کا لفظ جو ہے اگر اللہ کے لیے ہو تو اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ بے شک میں تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جانوں سے بھی اولا، تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ترمذی میں، علامہ ترمذی نے شمائل ترمذی میں لکھا، کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں آپ کے امتی موجود ہوں گے اور وہ آپ کو یاد بھی کریں گے، آپ کا ذکر بھی کریں گے، تو کیا آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو پتہ ہوگا آپ کا امتی ذکر کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، اے ابو ہریرہ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے میں خود وہاں موجود ہوتا ہوں. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ صرف ذکر کی بات نہیں ہے. اصل بات اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. اے پیارے حبیب اپنی زبان مبارک سے فرما دے کہ ھذہ سبیلی، میرا یہ راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اپنی بصیرت کے ساتھ جس کو چاہتا ہوں اللہ کی طرف بلا لیتا ہوں. بھئی ہمارا مسلمان ہونا ہمارا کمال اور پیارے نبی کا امتی ہونا ہمارا کمال نہیں ہے. یہ ہمارے پیارے نبی کی خاص نگاہ مبارک ہے کہ ہمیں اسلام کے لیے بھی چن لیا ہے، اپنی امت کے لیے بھی چن لیا ہے. یہ خالق کے کائنات کا خاص کرم بھی ہے اور پیارے نبی کی نگاہ مبارک بھی ہے. بہرحال القصہ مختصر فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جہاں میرا ذکر ہو میں خود موجود ہوتا ہوں. یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ پاک میں باتیں چل رہی تھی. آپ مدینہ طیبہ میں موجود تھے. دو افراد مکہ سے مدینہ آئے اور وہاں پر سازش کرتے ہوئے پکڑے گئے. آپ
मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बसरा में पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ फिर कभी? यानी उस वक्त 40 हिजरी चल रही थी। तो आप मुस्कुरा कर कह रहे, या खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, जिसके कब्जे मेरी कुदरत में मेरी जान है, मैं जब प्यारे नबी को देखता हूं तो अपनी आंखों के सामने दीदार हो जाता है, दीदार कर लेता हूं। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम के शहर दमिश्क में मौजूद थे। एक बंदे ने पूछा कि बिलाल हबशी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे गुलाम थे, हर काम में आप आगे पीछे हर वक्त रहते थे, यहाँ पर शाम में प्यारे नबी की जान नहीं आती? मुस्कुराकर फरमाया कि अगर तुम सच पूछो तो मेरे प्यारे नबी का दीदार किए बगैर तो कोई रात गुजरती नहीं। सुभान अल्लाह, मैं दीदार कर लेता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे हबीब को नवाजा। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें मुबारक जिस सहाबी पर पड़ गई, अल्लाह ने उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, ऐसा नवाज दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में चंद बातें, क्योंकि ये महीना आपके इंतकाल का है। इस चांद की 22 तारीख को आपके विसाल का दिन है, तो चंद बातें आपकी बताता चलूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करने से पहले नाम था अब्दुल काबा, नाम था अब्दुल काबा। जब हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद कहते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे 2 साल बड़े हैं, मैं 2 साल छोटा हूँ, लेकिन इलाका चूंकि एक ही है और हजरत सिद्दीक अकबर का ताल्लुक कबीला बनु तमीम से है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कबीला बनु हाशिम से है, हमारे प्यारे नबी का ताल्लुक कबीला बनु हाशिम से है, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला का ताल्लुक कबीला बनु तमीम से है। तो वो कहते हैं कि अक्सर तौर पर हम कारोबारी दौरे पर यानी बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए हम इकट्ठे दूसरे मुल्कों का सफर करते, कभी शाम में कभी यमन में। फरमाते हैं कि एक बार हम शाम की तरफ गए और शाम के मुल्क शाम के शहर दमिश्क के करीब कुछ फासला बाकी था, रात हो गई। कहते हैं रात हो गई तो वहां पर तमाम काफिले वालों ने इरादा किया कि रात को यहाँ गुजार ले, अंधेरी रात है तो सुबह उठते ही हम करीब शहर पहुंच जाएंगे। वहां पहाड़ी इलाका था, उस पहाड़ी इलाके चारों तरफ पहाड़ थे, दरमियान में थोड़ा मैदान था, हम वहां पर पड़ाव डाला। तो कहते वहां एक दरख्त भी था, वो दरख्त ऐसा था जिसकी जो टहनियां थी वो चारों तरफ जमीन की तरफ झुकी हुई थी, यहाँ तक कि दिन को भी दरख्त के अंदर अंधेरे का समा होता था। कहते जब ये वहां पर हम पहुंचे तो मैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर नाम लिया, कहा कि हम अंदर जाके लेट गए, यानी उस टहनियों के अंदर दरख्त के करीब। कहा कि जब हम लेट गए, आप फरमाते हैं कि मुझे नींद नहीं आई, बहुत कोशिश की मैंने, मुझे नींद नहीं आई, मैं उठ के बाहर आ गया। कहते हैं कि जब मैं उठ के बाहर आ गया तो वहां मेरी आंख लग गई बाहर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त की टहनियों के अंदर तशरीफ फरमा थे, आप सो गए। सुबह अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था, अभी हल्का हल्का अंधेरा बाकी था और रोशनी आ रही थी। इतने में मुझे एक शख्स ने उठाया जिसकी उम्र जो है कमो बेश कुछ 100 साल के करीब थी, सुबह बारिश था, गर्दन झुकी हुई थी। उसने मुझे उठाया और कहा कि बेटा उठ जाओ। कहते हैं उस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल, यानी ऐलान नबूवत से ठीक 15 साल पहले की बात है। अभी आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, 15 साल पहले की बात है। कहते मेरी आंख खुली तो उसने उठाया, मुझे पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है? कहते मैंने कहा कि मेरा नाम है अब्दुल काबा। इस्लाम कबूल करने से पहले इनका नाम अब्दुल काबा, इस्लाम लाने के बाद प्यारे नबी इनका नाम अब्दुल्ला रखा। हजरत सिद्दीक अकबर का असल नाम क्या है? अब्दुल्ला, असल नाम है अब्दुल्ला। और चारों खुलफाए राशिदीन का नाम एन से शुरू होता है, अब्दुल्ला एन से, उमर एन से, उस्मान एन से, अली एन से, रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन। तो अब्दुल्ला कहा कि अब्दुल काबा, कहा बेटा अब्दुल काबा बात सुनो, ये जो अंदर लेटे हुए ये कौन है? कहते मैंने कहा
کہ ان کا نام ہے محمد، قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اور کعبہ پاک کے متولی منتظم اعلیٰ ابو طالب کے بھتیجے ہیں یہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن عبدالکعبہ ایک جملہ تمہیں بتا رہا ہوں، ایک بات بتا رہا ہوں، یاد رکھنا میری بات۔ کہا وہ کیا؟ کہا عبدالکعبہ سنو، میں نے تورات، انجیل اور زبور میں آخری جو پیغمبر خاتم النبیین تشریف لائیں گے نا، میں نے ان کی ساری نشانیاں پڑھی ہیں۔ اندر جو نوجوان لیٹا ہوا ہے میں نے اس میں ساری نشانیاں دیکھی ہیں۔ اندر جو لیٹے ہیں نا نوجوان، ان میں ساری نشانیاں میں نے دیکھی ہیں۔ عبدالکعبہ یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا یہ اندر جو نوجوان لیٹا ہے یہ نبوت کا اعلان فرمائے گا۔ یعنی اعلان نبوت سے کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 15 سال پہلے۔ کہا کہ عبدالکعبہ یاد رکھنا، انہوں نے اعلان نبوت فرمانا ہے، میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ جب یہ اعلان نبوت فرمائے تم نے کوئی نشانی نہیں پوچھنی، فوراً اسلام قبول کر لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ ذہن میں رکھی یہ بات، اور کچھ وقت بعد ایک ایسا وقت بھی آیا جب مجھے خواب آیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں نے دیکھا کہ ایک چاند جو ہے میری گود میں اتر آیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب مختلف لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آخری نبی جو بھی تشریف لائیں گے وہ تیری گود میں سر رکھ کے آرام فرمائیں گے۔ بہرحال کہتے میری ذہن میں یہ بات رہ گئی۔ چلتے چلتے 15 سال گزر گئے۔ 15 سال کے بعد میں کاروباری دورے پر تھا، میں مکہ پاک سے باہر تھا۔ جب میں پہنچا ہوں تو لوگوں نے بتایا کہ 3 دن ہو گئے پیارے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ کہتے مجھے 15 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا، میں بارگاہ نبی میں آیا، میں نے کوئی نشانی نہیں پوچھی، کوئی ثبوت نہیں مانگا، میں نے ڈائریکٹ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت صدیق اکبر، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے تھے تو کہتے ہیں کہ اب تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں؟ ہاں جی بولو۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھتے ہی میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر اول من يدخل الجنة من امتی، ابو بکر سن لو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا تو ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آپ کو کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا دنیا میں بھی کٹے ہیں، قبر میں بھی کٹے ہیں، آخرت میں بھی کٹے ہی اٹھیں گے۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیبہ میں یہ فرما دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کوئی اہم واقعہ جو حیران کن ہو، جو آپ کی یاد میں ایسا پکا ہو، حیران کن ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایک واقعہ جو ہے میرے ذہن میں آج تک میں حیران ہوں، جب بھی سوچتا ہوں حیران ہوتا ہوں۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ مکہ پاک میں سورت نازل ہوئی تھی تبت یدا ابی لہب وتب، اور جو صحابی بن چکے تھے، مختلف لوگ جو ہے اسلام قبول کر چکے تھے، یہ آیت گلی گلی پڑھتے تھے، اور اس وقت کے ابو لہب جیسے سردار کو جو ہے وہ اس کو چڑ لگتی تھی، بڑا غصہ آتا تھا، اور یہ گلی گلی چل پھر کے پڑھتے تھے۔ یہ آیت یہ سورت جب ابو لہب کی بیوی کے پاس پہنچی تو اس نے ڈنڈا اٹھایا اور آئی آ کر کہنے لگی کہ آج میں پیارے نبی کو نہیں چھوڑوں گی، مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ راستے میں 2-3 بندے ملے، انہوں نے کہا کہ وہ تو کعبہ پاک میں موجود ہیں اور عبداللہ بھی وہاں موجود ہے۔ عبداللہ کے نام تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق اکبر وہ بھی موجود ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، یہ وہاں آ گئے۔ اب یہ آ رہی تھی پیارے نبی کی کمر مبارک کی طرف سے، اور سامنے حضرت صدیق اکبر بیٹھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو نہیں دیکھ رہے، حضرت صدیق اکبر تو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، جب انہوں نے پریشان ہو گئے ایک دم، تو پیارے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کی چچی آ رہی ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پیچھے آ رہی ہے، میں اس کے تیور دیکھ رہا ہوں، تیور جو ہے اس کے اچھے نہیں۔ اب مسکرا دیے، فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، تو مجھے دیکھتا رہے گا، یہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکے گی، تو مجھے دیکھتا رہے گا، یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گا،
یہ خاتون نزدیک آ گئی اور دونوں کے درمیان میں کھڑی ہو گئی. ایک طرف پیارے نبی موجود ہیں, دوسرے حضرت صدیق اکبر موجود ہیں, اور دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر پوچھتی ہے عبداللہ بتا تیرا یار کدھر ہے؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں پریشان بھی ہوا لیکن اس کی حالت دیکھ کے میں مسکرا دیا. پھر پوچھا عبداللہ تیرا یار کدھر ہے؟ کہتے ہیں میں پھر پریشان ہو گیا لیکن میں اس کی حالت جب اس کے شکل کی طرف دیکھتا میں مسکرا دیتا. 2-3 بار اس نے پوچھا میں مسکراتا رہا. تو وہ خاتون یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ جب بھی آپ کے یار ملے نا ان کو کہہ دینا کہ یہ سورت لوگ پڑھ رہے ہیں, جہاں بھی ملیں گے میں آپ کو مل لوں گی, یا میرے اس سے اپنی یار کو کہہ دینا. جب وہ چلی گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, میں دیکھ رہا تھا اس عورت کو پیارے نبی نظر اللہ اکبر کبیرہ. وہ حالانکہ مجھ سے بھی زیادہ وہ پیارے نبی کے نزدیک تھی, درمیان میں جو کھڑی ہوئی ہے کہتے پیارے نبی کے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ تھی. جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ تھی کہ آپ کو وہ نہیں دیکھ رہی تھی, میں آپ کو دیکھ رہا تھا. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا, بڑا حیران کن جملہ ہے. فرمایا صدیق اکبر یہ قیامت تک کھڑی رہتی نا تو یہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی, اور قیامت تک میرا دیدار وہی کرے گا تو مجھ سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. ہاں وہ میرا دیدار. اس کا مطلب ہے کہ پیارے نبی نے خوشخبری سنا دی کہ میرے وصال پاک کے بعد بھی جس کو سب سے زیادہ محبت ہوگی اس کو اپنا دیدار عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. نبی مکرم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی ساتھ. اچھا جب یہ غارے یہ جو ہجرت والا بات آئی نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ 3 مہینے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں 3 مہینے پہلے میرے پیارے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر تیار رہنا, ان قریب ہم نے یثرب کی طرف نکلنا ہے. مدینہ کا پہلے نام کیا ہے؟ یثرب. کہا کہ یثرب کی طرف نکلنا ہے. تو کہا کہ یثرب کی طرف نکلنا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں جا کے سامان باندھ دیا, صبح اٹھ کر میں سامان کھول دیا, پھر رات ہوئی سامان باندھ دیا, صبح اٹھ کے پھر کھول دیا. کہتے 3 مہینے تک یہی عادت رہی, نماز عشاء کے بعد میں سامان باندھ دیتا تھا, صبح اٹھ کے کھول دیتا تھا. محبت دیکھیں الفت دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 3 مہینے جاری رہا. 3 مہینے کے بعد ایک رات پیارے نبی نماز عشاء کے بعد تشریف لائے. نماز عشاء ہو گئی, آپ گھر تشریف لے گئے تو وہاں پر حکم ہوا ہے, پیارے حبیب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آج رات سارے جو قریش مکہ ہیں آپ کے گھر کو گھیر رہے ہیں, اور یہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, آپ ان کو گھر کو گھیرنے دیں, جب یہ گھر چاروں طرف گھیر لینا تب آپ نے نکلنا. حضرت رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ ابو جہل کی سربراہی میں چاروں طرف لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا. جب چاروں طرف گھر کو گھیر لیا اب اللہ کریم کی طرف سے حکم ہوا ہے پیارے حبیب آپ نکلے. جب آپ نکلے تو فرمایا مٹھی کنکریوں کی پکڑ لیں, ان کو مارے, ان میں سے ایک بھی آنکھوں والا نہیں رہے گا, سارے اندھے ہو جائیں گے. آپ نے مٹھی ماری, سارے اندھے ہو گئے, آپ ان کے قریب سے گزر گئے, کسی کو پتا نہیں چلا. آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. اور حضرت صدیق اکبر بھی کیسی محبت ہے کہ وہاں 8 سال کا بیٹا ہے, 10 سال کی بیٹی ہے. ان کو حکم دیا, اپنے چرواہے کو بلایا کہ میرا یہ بیٹا میری بیٹی یہ دونوں جو ہے وہ آئیں گے, ہم چلیں گے غار ثور میں. صبح نماز سے پہلے پہلے یہ بچے آئیں گے, وہاں آ کر ہمیں جو ہے کھانے پینے کی اشیاء بھی دے آئیں گے, اور وہاں پر جو ہے وہ واپس آئیں گے. چرواہے کو کہا جب بچے جا رہے ہوں بکریاں پیچھے پیچھے لے جانا تاکہ بچوں کے پاؤں کے نشان زمین پر نہ رہیں, اور یہ روزانہ ہوگا. اب وہاں سے مکہ پاک اگر آپ گئے ہیں کعبہ پاک سے, یہ جو غار ثور ہے اس کا فاصلہ 3 میل کے فاصلے پر ضرور ہے, مگر نیچے سے زمین پر میں گیا تھا عمرے پر, غار ثور میں جو ہے وہ شوق کے ساتھ گیا, زمین سے وہاں پہنچتے مجھے 2.5 گھنٹے لگ گئے, اتنا اونچا وہاں تک پہنچے. تو یہ بچے وہاں جاتے بھی تھے اور
3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। पहाड़ी रास्ता है और चारों तरफ जो है पत्थरी जमीन है, पत्थर वाली, और ये बकरियां भी ले जाते हैं, बच्चे जाते भी हैं आते भी हैं। अच्छा, हैरत की बात है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनके ज़हन में ये ऐसी कोई परेशानी बच्चों की तरफ से नहीं है, बल्कि वो कहते हैं या अल्लाह जिस पर तू राजी है मैं भी उसी पर राजी हूं। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, चेहरे पाक की तरफ देखते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी सारी जिंदगी लग जाए, मेरा जिस्म हाजिर है, आपको कोई तकलीफ ना हो। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं मैंने जब ये वाकया उनके पूछा ना हज़रत सिद्दीक़ अकबर से, तो आप फरमाते हैं मैं जब गारे सोर की तरफ जा रहे थे तो मैं कभी प्यारे नबी के आगे चलना शुरू हो जाता, कभी पीछे चलना शुरू हो जाता, कभी दाएं चलता, कभी बाएं चलता। मेरे प्यारे नबी ने पूछा सिद्दीक़ अकबर क्या बात है? मैंने अर्ज किया सुल्ला मैं चाहता हूँ चारों तरफ भी अगर कोई खतरा हो सिद्दीक़ अकबर का सीना हाजिर। वो मोहब्बत वो उनको। अच्छा, फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, आप हैरान होंगे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने क्या एजाज़ बख्शा कि जब वहां तशरीफ ले गए तो तमाम के तमाम सहाबा जो कि अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए आपकी मोहब्बत आपकी इज्जत और तकरीम तमाम सहाबा बड़े दिल से करते थे। यहाँ तक कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाले पाक का वक्त भी करीब आया तो आपने बच्चे को भेज के ना हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु जो छोटे बच्चे थे 10 साल के, फरमाया जाओ हजरत सिद्दीक़ अकबर को कहो मेरी जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ाए। अल्लाह अकबर। हयात तैयबा में ये पहली शख्सियत है हजरत सिद्दीक़ अकबर जो प्यारे नबी के मुसल्ला मुबारक पर खड़े होकर नमाज पढ़ाए। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का ये वो हुक्म देना जो है प्यारे नबी का, ये ऐसा था कि तमाम सहाबा मौजूद है, उसके बावजूद बता दिया कि अगर तुम में सबसे जो है वो मुझे पसंद है मुझे और सबसे बरकत वाला जो अगर वो है वो सहाबी हजरत सिद्दीक़ अकबर है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले पर तशरीफ लाए। अभी दूसरी रकात जारी थी कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां अपने घर की जो खिड़की मुबारक जो उस मुसल्ले के बिल्कुल दाएं तरफ आती थी, तो वहां से आपने देखा हुजरा आयशा सदीका से आपने देखा। आप अगर उम्रा करने के लिए हाजी और हजरत गए हैं उनको पता होगा कि जहाँ नमाज पढ़ाई जाती है वहाँ बाएं हाथ पे रोजा रसूल है, देखा है आपने, हाजी हजरत गए वहां। जब वहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे मुबारक अपनी चेहरा मुबारक दिखाया और देखा हजरत सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि शायद प्यारे नबी तशरीफ लाना चाहते हैं। हजरत सिद्दीक़